ماورائے عدالت قتل ہوگا، الزام لگا دیا جائے گا جناب اس شیعہ ذاکر نے توہین کی ہے۔ سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنے۔ جماعت اسلامی رد مودودیت کی کتابیں دیوبند نے لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا گستاخ صحابہ مولانا مودودیت دیوبندیوں کے نزدیک۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ عرصے قبل پاکستان کی قومی اسمبلی سے توہین صحابہ و اہل البیت و امہات المومنین کے نام سے ایک بل منظور کیا گیا تھا۔ اب 6 ماہ بعد اسے سینٹ سے منظور کر لیا گیا ہے۔ بل جماعت اسلامی کے مولانا عبدالکریم چترالی صاحب نے پیش کیا تھا اور کل سینٹ کے اندر اس پر سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو منظور ہونا چاہیے بالاتفاق طور پر، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں اور ہمارے پاس شکایات آتی ہیں کہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ توہین ہوتی ہے۔ اور اس پر سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے گفتگو کے اندر اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم کی حدیث پڑھ کر اپنی گفتگو میں کہا کہ صحابہ کرام سے ہمیں دین پہنچا ہے وغیرہ وغیرہ، لہٰذا یہ بل منظور ہونا چاہیے۔ اس بل کے حوالے سے میری رائے کیا ہے، میں پہلے بھی اس پر اپنی رائے دے چکا ہوں۔ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹنی ہیں مٹھائیاں بانٹیں، خوشیاں منانی ہیں خوشیاں منائیں، لیکن قوم کو سچی بات بتانی چاہیے۔ یہ ہر عالم کی، ہر ریسرچر کی ذمہ داری۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ عوام الناس سے سچ نہ چھپائیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اسے بیان کریں۔ اگر اس کا نام آپ توہین کہتے ہیں، تنقید کا نام آپ توہین قرار دیتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے تو کتابوں کو آپ آگ لگا دیں۔ ان ساری اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو آپ آگ لگا دیں جن سے بیان کیا جاتا ہے اور جنہیں آپ توہین کہتے ہیں۔ یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الاندلسی کی ہے۔ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو اگر پڑھ کے سناؤں جن کو یہ توہین کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے سب سے پہلے تو ابن عبد البر الاندلسی کو قبر سے نکالے اور ان کو سزا دے۔ اور پھر خلافت و ملوکیت، میں سینیٹر مشتاق صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان کو بھی قبر سے نکال کر تازیانے اور کوڑے لگائے جائیں گے، یا ان کی بھی اولاد کو اس جرم کے اندر سزا دی جائے گی؟ اور میں تو سینیٹر مشتاق صاحب آپ کے لیے پتہ نہیں آپ نے کس طرح سے یہ کہا کہ جناب صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے، جو لوگ توہین کرتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ توہین کسے کہتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ۔ اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے جو وہاں پر لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی، سینٹ میں بیٹھے ہوئے حضرات سے، معزز ممبران سے بھی میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ آپ کو تو پتہ نہیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ حدیث ضعیف ہے، البانی نے ضعیف کہا ہے، تمام محدثین نے ضعیف کہا ہے، ابن عبد البر اندلسی نے ضعیف کیا ہے، علماء دیوبند نے ضعیف کیا ہے، علماء سلفیہ نے، اہل حدیث علماء کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، جب ضعیف ہے تو اسے آپ کے سامنے پڑھ کے کہا جاتا ہے جناب یہ بات ہے اور وغیرہ۔ اب رہ گئی بات توہین کی، جہاں تک توہین کی بات ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ توہین کرنا، عام شخص کی توہین کرنا یہ حرام ہے۔ حدیث میں ہے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتال کرنا اس سے کفر ہے۔ تو ایک عام شخص سے، عام شخص صحابہ کی بات یعنی صحابی ہو یا عام شخص ہو، کوئی بھی کسی کو گالی دیتا ہے یہ فسق کا کام ہے۔ جب یہ بات معلوم ہے کہ فسق ہے، گناہ ہے، حرام ہے، تو پھر اس پر سزائیں کس طرح سے؟ یعنی ایک آدمی اگر دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو جس طرح یہ جرم ہے اسی طرح صحابہ کو گالی دینا بھی جرم ہے۔ تو جو سزا عام آدمی کو گالی دینے کی ہے وہ آپ وہاں پہ بھی رکھے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سزا بیان نہیں کی۔ یاد رکھیے گا کہ نہ قرآن میں کوئی سزا بیان ہے صحابہ کو گالی دینے کا، اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ گالی دیں، لیکن آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، حدیث کے مطابق فیصلہ کریں۔ توہین کسی کی بھی ہو اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی، نہ اہل البیت علیہم السلام کی، نہ ایک عام انسان کی توہین کرنا۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ واضح لفظوں میں سن لیجئے۔ اور جبکہ علماء شیعہ بھی اس پہ فتویٰ دے چکے ہیں صحابہ کرام کی توہین کرنا حرام ہے، امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر سزا مقرر کرنا، اس کا اختیار کس، اور کیا سزاؤں سے کمی آ جائے گی؟ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون ہے، مجھے بتائیے جب تک کہ توہین رسالت کا قانون منظور نہیں تھا پاکستان میں تو کتنی لوگ توہین کرتے تھے، کتنے توہین کے جرائم سامنے آتے تھے؟ بہت کم آپ سنتے ہوں گے کہ کسی شخص نے توہین رسالت کر دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن جب سے یہ توہین رسالت کا قانون منظور ہوا یہاں پر لوگوں نے اپنے گورنر کو مار دیا، ڈیوٹی کرنے والا آدمی کہ جو گارڈ ہے اس نے اٹھ کر اپنے جس کی نوکری کر رہا تھا اسی کو مار دیا۔ تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں توہین رسالت کا قانون منظور ہوا، اس کے بعد کیا جرائم میں کمی آئی ہے؟ کسی پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پر مائنورٹی کے کتنے کیسز آئے ہیں، کرسچنز کو زمین کا تنازع ہوتا ہے اور اس بیچارے کو اندر کر دیتے ہیں کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرسچن ہے یا ہندو ہے، اندر کر دیا جاتا۔ کتنی جگہوں کے اوپر قبضہ کیا گیا، کس وجہ سے؟ کہ جناب اس کا گلا دبوچ لے کہ دوسرا بندہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا، فیکٹری مینیجر کے ساتھ، وہ سری لنکن شہری تھا، اسے مار دیا توہین رسالت کے جرم کے اندر۔ یا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ مار دیتے ہیں جناب، تو توہین رسالت کا قانون پہلے سے موجود ہے، اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جرائم میں کتنی کمی آئی اور کتنا اضافہ ہوا۔ اور پھر اب آپ نے جو یہ توہین صحابہ اور اہل بیت کے نام سے جو بل منظور کیا ہے
ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اس سے جرائم میں کمی آئے گی یا جرائم میں اضافہ ہوگا؟ تو یہ سن لیجئے، اس سے جرائم میں اضافہ ہوگا، بالکل اضافہ ہوگا، اور لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ماورائے عدالت قتل ہوگا، الزام لگا دیا جائے گا جناب شیعہ ذاکر نے توہین کی ہے۔ سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنے کہ وہ لوگ توہین کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اندر توہین ہے، ان کی عبادات کے اندر توہین ہے۔ یہاں پر تو لوگ جناب پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، یہ سینٹ کے اندر جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، یہاں پر صرف اس طرح کے مطالبے موجود ہیں کہ شیعہ کی اذان توہین ہے، علی ولی اللہ کہنا توہین ہے، اس پر مقدمے ہو رہے ہیں، یہ بھی بلاسفیمی ہے، اور پھر اتنے فتاوے موجود ہیں، اگر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے 100 سے زیادہ فتوے میں نے خود جمع کیے جس میں لکھا ہے شیعہ مرتد ہے، زندیق ہے، فاسق ہے، ان کو سزا دینا ضروری، تو دیجئے پھر سارے لوگوں کو آپ سزائیں۔ تو پہلے سب سے پہلے اس قانون کے اوپر جو اعتراض ہے، ایک تو اس کا استعمال غلط ہوگا، دوسرا توہین کی تعریف واضح کیجیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گالی دینا توہین ہے تو بالکل ہم آپ کے ساتھ، ہر مسلمان ہر انسان آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کوئی آپ کو بھی گالی دیتا ہے، آپ کے والدین کو بھی گالی دیتا ہے، بالکل توہین ہے، مجھے گالی دیتا ہے یہ بالکل توہین، صحابہ کو گالی دیتا ہے یہ بھی توہین ہے، لیکن تنقید کرنا، اور تنقید بھی کتابوں کے ذریعے، تنقید سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ بیان کرتے حقائق، سچائی کو بیان کرتے کہ جناب ہماری اہل السنت والجماعت کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ہمارے اکابرین نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کو بیان کرنا۔ اگر اسے بھی آپ توہین کہتے ہیں تو پھر یہ تو کسی طرح بھی نہیں چلے گا، تو پھر تو آپ کو سب سے پہلے بخاری کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ کرنا چاہیے، بخاری کو بنیاد بنا کر بخاری کو پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ ان کا سطر کھل گیا، وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو بخاری کے اپنے الفاظ ہیں، کہ آپ اس طرح گر پڑے، آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں اور آپ کا جسم الیاذ باللہ آپ کا جسم وہ کھل گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ان کتابوں پہ پابندی لگانی ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا بیان کرنا غلط ہے تو توہین کا کی تعریف کی جائے، اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جناب یہ چیز توہین میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ورنہ اس کا استعمال بہت غلط ہوگا، سب اس کے رگڑے میں آئیں گے۔ پہلے عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا، کس وجہ سے کہ جناب بندہ کہتا ہے کہ ان کے جلسے کے اندر اذان کے وقت میں گانے چل رہے تھے، لہٰذا یہ گستاخ رسول ہے۔ اس طرح کے گستاخ رسول الزامات لگتے ہیں، تو صحابہ کے نام یہاں پر تو کتنے عاشقان موجود ہیں، کس کو نہیں مارا جائے گا، کس کی جان یہاں پر محفوظ ہوگی، اس کا استعمال درست کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سزاؤں کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ سزائیں لاگو کریں، قوانین بنائیں، لیکن سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیگر علماء سے، کہ یہ خود ایک دوسرے کی نظر میں گستاخ ہے۔ جماعت اسلامی رد مودودیت کی کتابیں دیوبند نے لکھی ہوئی ہیں، سب سے بڑا گستاخ صحابہ مولانا مودودیت دیوبندیوں کے نزدیک۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو کتابیں جا کے چیک کر لیجئے، پوچھئے کسی دیوبندی سے اور بریلوی سے، آپ پوچھئے کہ مولانا مودودی کے بارے میں فتویٰ دیں کہ یہ عاشق صحابہ تھا، دے دیا انہوں نے تو پھر مجھے کہیے گا۔ یہ جو سینٹ میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نا سیاسی مصلحت کے طور پر، انہی علماء سے پوچھ لیجئے، لکھ لیجئے، ان کے دارالفتاء جائیے اور پوچھئے کہ جناب مولانا مودودی کا صحابہ کے بارے میں کیا خیال، سب نے کہا ہے کہ گستاخ صحابہ تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وغیرہ اور اس طرح کی باتیں، سیاسی مفادات کی وجہ سے آپ پوری قوم کی حفاظت کو داؤ کے اوپر لگاتے ہیں۔ مولانا مودودی کے حوالے سے کوئی آپ کو لکھ کے نہیں دے گا کہ یہ عاشق صحابہ تھا، سب نے کہا ہوا ہے کہ گستاخ صحابہ۔ پھر یہ دیوبندیوں کے اوپر تو توہین رسالت ہے جناب، احمد رضا خان اعلی حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ، ان کے فتاوے موجود ہیں کہ ان کے اکابرین گستاخان رسول ہیں، سب کے بارے میں مولانا قاسم نانوتی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد سہارنپوری، محمود الحسن دیوبندی، خلیل احمد، ان سب کے حوالے سے موجود ہے کہ یہ گستاخان صحابہ، اور جنہوں نے ان کے بارے میں شک کیا وہ بھی کافر۔ تو سب سے پہلے تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، ان کی جماعت کے اوپر توہین رسالت کا ہونا چاہیے۔ تو یہ فرقوں کے سمجھ بوجھ کے مطابق اگر آپ قوانین بنائیں گے، وضع کریں گے، تو قوم تو پھر کہا جائے گی، قوم کو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو اس کے اندر پاکستان میں کوئی زندہ نہیں بچے۔ اس طرح جو سب کے اوپر الزامات لگیں گے، اس نے توہین صحابہ کی ہے اور اس کے اوپر پرچہ کاٹو، اسے جیل میں ڈالو، اس نے توہین اہل البیت کی ہے۔ میں دونوں باتوں کے خلاف ہوں کہ پرچے نہیں ہونے چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شخص کی، نہ صحابہ کی نہ اہل البیت کی، لیکن اس پر جو سزاؤں کا نفاذ آپ بزور کر رہے ہیں، اس کے زمرے میں سب آئیں گے، رگڑے کے اندر سب آئیں گے۔ لہٰذا ملک پاکستان کے اندر اس وقت میں ہمیں دیگر چیلنجز ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، اس وقت پاکستان کے دیگر چیلنجز کا سامنے اس پر توجہ دیجیے۔ آپ کو سینٹ کے اندر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ یہاں پر عوام الناس کے بھلائی کے قوانین پاس کریں کہ جناب ہم سڑکوں کی حالتیں بری ہیں، پانی پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں مل رہا، اور آپ جناب اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ شکایتیں ملتی ہیں۔ آپ کو یہ شکایت نہیں ملتی کہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب؟ آپ کو یہ شکایت نہیں ملتی ہے کہ یہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور کتنے بچے جو ہے وہ
اسکول نہیں جاتے ہیں، تعلیم کے لیے نہیں جاتے. انسانی حقوق کے اوپر کوئی نہیں بولتا ہے. جس کے لیے یہ ووٹ لے کے جاتے ہیں وہاں پر اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ جو توہین رسالت کے حوالے سے اس میں بڑی خامیاں موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے لیے گستاخ ہے. ایک دوسرے کے نزدیک میں توہین رسالت ان کے پرچے اس پر ہونا چاہیے، توہین صحابہ کے پرچے ان پر ہونے چاہیے. بعد میں یہ بات کریں وہ قانون بنائیں. اور یہاں پر فرقہ وارانہ طور پر جو قانون سازی ہو رہی ہے ضیاء الحق صاحب کے دور سے، جو مائنورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ یعنی جو قانون سازی کرتے ہیں اس میں ایک فرقے کو خوش کر کے کرتے ہیں، اس سے قوم تقسیم ہوتی ہے، قوم کا شیرازہ بکھر گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قوم کو متحد کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ متحد تب ہوگی کہ جب مذہب کی بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں قانون سازی کا خاتمہ ہوگا. مذہب ہر شخص کا نجی معاملہ ہے، فرد کا معاملہ ہے، اور اس میں اس فرد کو آزادی ملنی چاہیے یہاں پر پاکستان کے اندر. باقی توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جب اہل بیت کی توہین ہوتی ہے اس پہ بات کرتا ہوں، صحابہ کی توہین ہوتی ہے تو بات نہیں کرتا ہوں. دونوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں عام انسان کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. میری بھی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، عمران خان کی عزت کا بھی، نواز شریف کی عزت کا بھی، سینیٹر مشتاق کی عزت کا بھی، عبدالغفور حیدری صاحب کے بھی. لیکن جناب عالی سزاؤں کی نفاذ کا قرآن میں کسی جگہ پر نہیں ہے کہ آپ اس چیز کی سزا دیں. گالی آپ کہتے ہیں گالی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ پابندی لگائیں. ایک بندہ سوشل میڈیا پر اگر صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے اس کی چترول کریں، اور ایک بندہ اگر مجھے یا آپ کو گالیاں دے رہا ہے اس کی بھی چترول کریں، لیکن اس بنیاد کے اوپر کہ پہلے آپ توہین کی جو تعریف ہے اس کو واضح کریں. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام بہت واضح کلیئر آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا. اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہ صرف پاکستانیت کی بات، انصاف کی بات، انسانی حقوق کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.